زندگی میں جس طرح سانس لینے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، اس طرح انسان محسوس کرتا ہے کہ میں سانس اگر میری پوری طرح نہیں چلے گی، سوؤں گا نہیں اگر تو میں جیوں گا کیسے؟ جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے کی، سانس کی زندگی میں بڑی ضرورت ہے نا، اسی طرح محبت کی بھی زندگی میں بڑی ضرورت ہے۔ شاہ جی آپ دور بیٹھ گئے ہیں، پر اب آپ کو قریب بٹھا کے بھی بلا کے بھی تکلیف دینی ہے۔ بہرحال آپ حضرات غور فرمائیں کہ زندگی کے اندر محبت کی، دیکھیں گھر میں بہت آپ کے پیسے ہوں، بچے بھی ہوں، فریزر ہر قسم کے پھل سے، ہر قسم کی سبزی سے بھرا ہوا ہو، سارا گھر آپ نے اسے مکمل طور پر بہترین تیار کیا ہوا ہو، لیکن میاں بیوی کا آپس میں رشتہ محبت کا نہ ہو تو گھر گھر نہیں لگتا۔ انسان سارا کچھ ہونے کے باوجود تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کی جاب آپ کے اپنے شہر میں ہو، سیلری پیکج بہت اچھا ہے، آنے جانے میں سہولت ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو عملہ ہے نا اس کے ساتھ بنتی نہیں، پیار نہیں۔ اتنی سہولیات کے باوجود بھی دفتر جانے کو دل نہیں کرتا۔ میری بات کو سمجھ لیں آپ، اس کو میں اور کتنا کو کھولوں۔ آپ اپنی دکان کر رہے تھے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، دکان بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک گاہک آیا ہے، اس سے ذرا بحث ہو گئی ہے، تلخی ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ کاروبار خراب ہوا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی دکان میں کوئی مسئلہ بنا ہے، صرف تھوڑا سا نا محبت میں کمی آئی ہے، تو سارا دن دل نہیں لگتا بندے کا، انسان تنہائی محسوس کرتا ہے۔ سمجھ لو اللہ کے دستے قدرت میں دل ہیں، رب چاہتا تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دیتا، پر مالی کہتا ہے تمہیں جبرن نہیں بلایا، اگر آنا ہے تو خدا سے بھی پیار کرنا، مدینے والے مصطفیٰ سے بھی پیار، اپنے لہجوں میں تھوڑی محبت ہو۔ یعنی کو ضروری ہے کہ بندہ آپ کو جیت کے ہی سوئے، کبھی کبھی بندہ ہار کے بھی سو جائے، لیکن پیار کو فروغ دے، محبت کو فروغ دے۔ ضروری نہیں نا کہ بندہ روز نفع کما کے ہی سوئے۔ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء محدثین زندگی میں ملے، لیکن ایک کپڑے کا تاجر تھا۔ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں خود بخود اس کے لیے دعا میرے لبوں پہ آ جاتی ہے۔ حضور مفتی تھا، عالم تھا، فاضل تھا، فرمانے لگے نہیں، میں اس کی دکان پہ کپڑا خریدنے گیا، لا کر کے درزی کو دیا، مدینہ شریف کی بات ہے، وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، کہتے ہیں ایک بازار سے کپڑا خریدا اور لا کر کے میں نے درزی کو دیا، تو اس نے کہا حضرت اس سے کپڑا نہیں بنے، آپ کا سوٹ نہیں بنے گا، 2 گز کپڑا اور درکار ہے۔ کہتے میں دوبارہ کچھ گھنٹوں کے بعد اسی دکان پہ گیا، میں نے کہا 2 گز کپڑا اور درکار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا وہ سامنے والی دکان سے لے لیں۔ میں نے کہا جناب کیوں سامنے والی دکان سے لوں؟ وہ سامنے تھان پڑا ہے اور آپ ہی سے میں نے لیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پیٹ زیادہ بھر گیا ہے، مال زیادہ آ گیا ہے، آپ کو تکبر چھلکنے لگا، سامنے پڑا پیسے لو دو۔ کہتے اس نے پھر گزارش کی حضرت کو سامنے دکان سے مہربانی کریں۔ تو کہتے میں مطلب مجھے اور تلخی ہوئی کہ حد ہو گئی ہے بھائی، تو اس وقت شاید مزید کمانا نہیں چاہ رہا کہ بس جی بڑے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب میری آنکھوں میں اس نے زیادہ سختی دیکھی، اس نے میرا بازو پکڑ کے تھاما، کہنے لگا شیخ میں نے نا کافی سارا کپڑا صبح سے بیچا ہے، اس بیچارے کا ایک گاز بھی نہیں بچا، بھائی بکا، اس نے بھی تو اپنے بچوں کی سبزی لے کے جانا ہے۔ چلو اتنا تو ہو نا کہ اس کے پاس، میں اپنے لفظوں میں بات کرتا ہوں، پیٹرول کے پیسے تو ہو جائے نا، گھر تو پہنچ جائے نا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ مسجد میں خطبہ نہیں دے رہا تھا، وہ خانقاہ میں بیٹھ کے مریدوں کو سبق نہیں پڑھا رہا تھا، دکان پہ بیٹھا تھا، تجارت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے حضور کی وہ حدیث سمجھ میں آئی جو سیاستہ میں موجود ہے، کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ اس تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اگرچہ اس نے دکانداری کی، وہ اپنی دکان پہ رہا، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے اس مرتبے کو پہنچا۔ محبت کا جب لہجہ ہو جاتا ہے نا، انداز میں جب محبت آ جاتی ہے
پھر بندے کو برداشت کرنا بھی آ جاتا ہے، معاف کرنا بھی آ جاتا ہے۔ جب آپ پیار والے ہوتے ہیں تو رشتے ٹوٹتے نہیں، رشتے بچ جاتے ہیں۔ جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے چلو ابا جی مجھے 2 مرلہ ذرا کم دے دیں، میرا بھائی بچ جائے، میں نے نہ زندگی بھائی کے ساتھ بتانی ہے۔ پھر انسان تھوڑی سی نہ چند باتیں سسرال کی بھی وہ بوجھ نہیں بنتا، وہ تھوڑی سہ لیتا ہے۔ زندگی میں پیار کا لہجہ اختیار کرے۔ نفرتوں کے سوداگر تو صبح و شام نفرتیں بانٹ رہے ہیں، وہ تو اتنی نفرتیں بانٹتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے بیچ نفرتوں کا بیج بوتے ہیں۔ لیکن وہاں جو رنگ تھا، وہاں جو انداز تھا، وہ تو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے، ہم کسی تاریخ کو کیوں دیکھیں، ہمارے پاس رب کا قرآن جو موجود ہے۔ قرآن نے کہا شداء علی الکفار، وہ تو کافروں پر سخت تھے جو حضور کے ساتھ تھے۔ رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑے رحم دل تھے، وہ تو محبتیں کرنے والے تھے، وہ تو پیار کرنے والے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، صحابہ ایک جگہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، جگہ کچھ کم تھی، جیسے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑی دشواری بعض لوگوں کو ہو رہی ہے، کہتے جگہ کچھ کم تھی، صحابہ قریب قریب حضور کے بیٹھے، اور بالکل قریب وہی بیٹھے تھے جو آج بھی بالکل قریب، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہیں، بالکل قریب بیٹھے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت مولا علی شیر خدا السلام علیکم کہا، باقی بھی لوگ اٹھنا چاہ رہے تھے۔ اب زمانہ جانتا ہے کہ اس امت میں حضور کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ سارے ہی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، آگے بڑھے۔ کسی کو عزت دینے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ عزت والا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ کسی کو عزت دینے سے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنے ہے تبھی تو کسی کو دے رہا ہے، اس کے پاس نہ ہوتی تو کیسے دیتا کسی کو۔ اور جو اکڑ کے بیٹھ جائیں، جو کہ میں ماں بدولت تو فلاں شے ہوتا ہوں، وہ کسی کا احترام کیا کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے، حضرت مولا علی کا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ قوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ کون وہاں تبصرہ کر سکتا تھا، کون بات کر سکتا تھا، کس میں جرت تھی، کوئی سب سناٹا چھایا، یوں بیٹھے جیسے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کوئی نہ بولا، میرے کریم محبوب خود ہی بولے۔ اور حضور فرمانے لگے صحابہ تم نے میرے ابو بکر کا طریقہ دیکھا ہے، کیسے لہجہ محبت والا بنایا ہے، جا کے علی کا بازو تھام کے لا کے یہاں بٹھائے ہیں۔ محبوب فرمانے لگے وہ عزت والا ہی کسی کی عزت سمجھ سکتا ہے، فضل والے لوگ ہی کسی کی فضل کو جانتے ہیں، اکرام والے ہی کسی کا اکرام کرتے۔ لہجوں میں محبت ہو، انداز پیار والا، اور یہ جب پیار ہوگا نا، دیکھیں دین نے شرط لگائی ہے کہ ایمان تب مکمل ہوگا جب حضور سے پیار ہوگا۔ ہمارے ہاں نا پیار کا دعویٰ اوئے ہوئے اتنا تگڑا، حد ہو۔ آپ کسی بندے سے بھی کہیں تو وہ کہتا ہے یار تو مجھ سے بہتر مسلمان ہے، لیکن نا ہر محبت اپنے دعوے میں دلیل مانگتی ہے۔ آپ والد صاحب سے جا کے کہیں ابا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو کہ پتر موسم بدل گیا ہے، 2-4 جوڑے چاہیے تھے، تو کہ وہ بڑا بھائی لا کے دیکھا مجھے تو پیار ہے۔ وہ کہا پتر مجھے نا ٹیسٹ کے لیے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس اور کچھ ادویات بھی خریدنے کا، ابا جی مجھے تو پیار، یہ چھوٹے والا آپ کو لے کے جائے گا۔ تو میرا خیال ہے والد صاحب کہیں گے تو پیار بھی پاس رکھنا اپنے، یہ بھی میں کسی اور سے کر لوں گا۔ یہ کس قسم کا پیار ہے حضور سے، اس میں نہ نماز ہو، نہ داڑھی ہو، نہ درود شریف ہو، نہ سچ بولنا ہو، نہ رزق حلال ہو، نہ امت کا پیار ہو، نہ غریب کا درد، نہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عزت ہو، نہ حضور کی اہل بیت کا پیار ہو۔ یہ کس قسم کا پیار ہے؟ جو نرا پیار ہے اس کی دلیل ہی کوئی نہیں، جو نرا پیار ہے اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معنی یہ ہے کہ نرا تو محفل نعت میں نعرہ نہ لگائے، نرا تو محفل میلاد میں ہی زور زور سے تو اعلان نہ کرے کہ میں حضور کا غلام ہوں، بلکہ کبھی کبھی گھر میں
رات کو سوئے سوئے رو پڑے کوئی اپنے بستر میں، اور بچے اٹھ کے آ کے پوچھے اماں جی والد صاحب کو کیا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو بچے اصرار کریں، اماں کہنے پتر تمہارے والی بات نہیں، اصرار کی اماں بتائیں تو صحیح، والد سمجھدار آدمی ہے، یہ تو نہیں رویا کرتے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اور یہ کیوں رو رہے ہیں بستر میں منہ دے کے؟ تو پھر ماں تھپکی دے کے پتر سے کہے پتر تیرے باپ کو نا آج نبی پاک کا مدینہ یاد آ رہا ہے، آج نا وہ یادیں تڑپا گئی ہیں، آج بیت اللہ کا طواف یاد آ رہا ہے۔ اس کا پھر سے دل کرتا ہے پھر سے کہ الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا مجھے مہمان ہے۔ اس کا دل تڑپ رہا ہے، اس کی خواہش ہے، اور رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک روڑ جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک روڑ دوبارہ جامن لئی۔ عزیز دوستو، محبت کا نا کوئی عملی، میں نا میلاد شریف کے موقع پہ دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ محرم شریف کی محفل میں، میلاد کی محفل میں، مسجد کی محفل میں نہیں جاتے، وہ تو جاتے ہیں سیاسی جلسوں میں، انہوں نے تو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کو ہسپتال پہنچانے کا کام نہیں آئی، وہ سیاسی لیڈر کے کام آتی ہے، اس دن 2 شیشے ٹوٹ بھی جائیں تو پھر بھی خیر ہے۔ آپ کی نہیں بات کر رہا، میں تو پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں، آپ ایسے ہی گھورنے لگ گئے، میں تو کسے باشد اللہ جانے کس کی کر رہا ہوں، آپ کی تھوڑی کر رہا ہوں۔ لیکن چلو خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لو، میرے وطن میں جو روز جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ امیروں کو زیادہ پریشان نہیں کرتا کیونکہ ان کا نظام چلتا ہے، یہ تو اس آدمی کو پریشان کرتا ہے جو رات کو اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ صبح کے حالات کیا ہیں، تو بیوی کہتی ہے کہ بچوں کے پراٹھوں کے لیے گھی کوئی نہیں، اس کو پریشان کرتا ہے۔ یہ اس شخص کو پریشان کرتا ہے جس کی بیٹی اپنے میکے سے اپنے سسرال سے فون کرتی ہے کہ ابا جی یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے ذمہ روٹی پکانا بھی ہے، کپڑے لانا بھی ہے، فلاں بھی ہے، پھر کئی کے دن تو غربا کو پریشان کرتا ہے۔ بلوچستان سارا پریشانی کا شکار ہو گیا، جتنے بازیگر اسلام آباد میں بازی گری کرتے ہیں، ان کا حق نہیں تھا سارے وہاں جا کے بیٹھ جاتے، کچھ دنوں کو سیاست چھوڑ دیتے، کچھ دنوں کو یہ کام چھوڑ دیتے، لیکن کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ چلے جائیں نا آپ اپنے شہر کے سرکاری اسپتال میں، ویل چیئر پہ بیٹھ کے لوگوں کو جناب ڈرپ لگائی گئی ہے، ویل چیئر پہ بیڈ نہیں ہے، جس قوم کو بیماری کے وقت، اور اس قوم کے سربراہ باتیں کریں گے سیاست، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ پوچھا جائے گا اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا کے حضرت عمر نے کہا تھا آپ کو گورنر بنانا ہے، تو کہنے لگے حضور میں مارا ہوں، یہ بڑی ذمہ داری ہے، میرے پاس کی بات نہیں۔ لوگ پیچھے ہٹ جاتے، جان چھڑاتے تھے، کیوں؟ انہیں پتا تھا ڈیوٹی ہے۔ خدا را وہ نہیں سوچتے چلو ہم ہی تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا خیال کرنے لگ جائیں، کچھ لہجے محبت والے بنائیں، کچھ ہمارے مزاج میں ایک بات ہے۔ امام حسن، آج بات ہے نا اہل بیت کی، امام حسن کسی کو کچھ دینے گئے تو اس شخص نے کہا حضور آپ، امام حسن نے جملہ بڑا تگڑا کہا، فرمانے لگے یار تیرا ہی حق تھا، میری تو بس ڈیوٹی لگائی ہے رب نے کہ تو پہنچایا جا، یہ تیرا ہی ہے، بس اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ادھر سے ہو کے کبھی ادھر سے ہو کے غریب تک پہنچ جائے تو ڈیوٹی ہے، میری تو ذمہ داری ہے۔ لیکن نا زکوٰۃ فریضہ ہے کہ نہیں؟ امیر آدمی کا فریضہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر کچھ تک لینے آ جائے تو اس نے تو اس کے فریضے میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، بجائے اسے گھوڑنے کے اور ناراض ہونے کے اور کہنے کے کہ میری نیند خراب کر دی، چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا یار تو بڑا اچھا آدمی ہے، میرے فریضے میں میرے لیے گنجائش پیدا کر رہا ہے، دروازے تک آ گیا۔ تو جو چیزیں محبت کا لہجہ ہونی چاہیے اپنے لہجوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اگر ہم پیار لے آئیں، پھر یہی پیار جو حضور کا پیار ہے یہی تھوڑا آگے چلتا ہے، یہی محبت آگے بڑھتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا نا میرے لیے پیار کیا، اور حضور نے ان محبتوں کو خود فروغ دیتے کہ امت کے دلوں میں بات بیٹھے، ان محبتوں کو فروغ دیتے۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ہنستے تھوڑا تھوڑا ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں غیر سنجیدہ ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سنجیدگی ضرور اختیار کریں پر جعلی روب نہ بنائیں،
जाली रोग ना बनाए। अपने घर के अंदर जाके अपने हाथ से काम करना ये हुजूर का तरीका है। अगर इससे कोई शख्स आपको ये कह देता है कि आप कमजोर हो गए, लोग क्या कहेंगे, इज्जत में कमी आई है, तो उसे कहने दें, उसमें क्या हर्ज है। हम बाजों का प्रोपेगेंडे पर ज्यादा अमल करते हैं। दोस्तों, जब लहजा प्यार वाला हो, अल्लाह के महबूब ना अपने गुलामों से मोहब्बत करते, प्यार करते। एक गुलाम थे हुजूर के, वो एक देहात के रहने वाले थे, तो वो गांव से आते कई दफा, तो वो ना वहाँ की तरकारियाँ फल ले आते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वो आते तो कुछ बंदे सादे थे, देसी थे। हर आदमी को शौर नहीं होता कि मैंने बात बड़ी मुसज्जा मुकफ़ा करके करनी है। कुछ सादे बंदे भी होते हैं, दो टो की बात करते हैं, 2 + 2, इससे ज़्यादा नहीं। वो आते तो ऐसी सादी सादी बातें करते कि हुजूर मुस्कुराने लगते। और जब वो फल लेके आते तो हुजूर फरमाते, ये मेरा पेंडू है और मैं इसका शहरी हूँ। वो देहात की सौगातें लेके आते तो हुजूर शहर के तोहफे उन्हें देते। गरीब आदमी को ज़रूरत होती है मोहब्बत की, और वो ज़रा उसे मुश्किल से मिलती है। ना वज़ीर देता है, ना पीर देता है, इल्ला माशाअल्लाह। वो ज़रा उसे मुश्किल से मुयस्सर आती है, वो मिलती नहीं। वो जो देहाती थे ना, वो कई दफ़ा यूँ भी करते कि बाज़ार से सामान खरीदते उधार, और कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उधार लिया था, वहाँ पैसे भी देने हैं। रसूल फरमाते, मैंने कहा था लाओ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, सारे लाते हैं, सदका तो आप कबूल नहीं करते, तो फिर हदिया तो इसी तरह माड़ा बंदा पहुँचा सकता है। आप ये देखें कि आपका लहजा ना हसीन हो, प्यार वाला हो। अपने ड्राइवर को ड्राइवर भी क्या ही देना है, और उसका नाम लेके उसे भाई भी क्या ही देना है। आपने घर में काम करने वाली औरत को काम वाली का जुमला भी ये भी उसे देना ही है, और उसे ये भी कहना है, वो जो आंटी नहीं यहाँ खिदमत करने आती बच्चों को, वो हमारा ख्याल रखने आती है। थोड़ा सा किसी को एजाज देने से कभी भी कद छोटा नहीं होता, कभी भी छोटा नहीं होता। तो वो हुजूर के देहाती से अभी ना बाजार से तरकारियाँ खरीद रहे थे, सामान खरीद रहे थे, तो हुजूर भी पहुँच गए। अब दबे पाँव महबूब ना आगे बढ़े, और उनके करीब जाके ना महबूब ने पीछे से उनकी आंखों पे हाथ रखा। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली। यहाँ हाथ रख के ना हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, पहचान वाला मैं कौन हूँ। आप ये शख्सियत देखें, शख्सियत। यहाँ लोग कहते हो मैं अब इतनी बड़ी मेरी पर्सनैलिटी है, अब मैं जनाब फलाने के साथ बैठ के रोटी खाऊं। बच्चों को समझा रहे होते हैं, तो अपना स्टेटस देख, और फलाने क्या स्टेटस है इसका, इसके अब्बे के पास पैसे हैं बस। और क्या स्टेटस है? स्टेटस वाला इखलाक का नाम है, किरदार व अज़मत की बुलंदी का नाम है। महबूब ने आंखों पे हाथ रखा, और वो सहाबी ना हुजूर की पुश्त, अपनी पुश्त हुजूर के सीने मुबारक के साथ, भला बूझ मैं कौन हूँ, तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, आप तो तीसरी गली से गुजरे तो खुशबू बता देती है तेरे महबूब को। ये क्या है? ये सिर्फ अंदाज मोहब्बत का, लहजा मोहब्बत का। यानी आप चलो किसी बात से नाराज होंगे भी, तो एक टेंशन है ना जिंदगी में, उसके लिए सारी जिंदगी को तबाह तो नहीं ना कर लेना। मेरी बात की समझ आ रही है? वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो अक्सर कहते हैं कि 360 हड्डियाँ होती हैं जिस्म में, एक दर्द करती है। 369 तो ठीक है ना। अब वो आप पूछे तबीयत कैसी है, कहते घोड़ा नहीं काम कर रहा। भाई इसको छोड़ दें, बाकी सारा जिस्म काम करता है ना, उसका भी तो नाम लेना, मेहरबानी करें। वो हज़रत राबिया बसरिया के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, तो जो लोग शुरू से पड़ोस में रहते हैं उनके बच्चों का पता होता है। आप जो कि शहर के रहने वाले हैं, मैं पेंडू आदमी हूँ, कुछ मिसालें देसी भी देनी पड़ती हैं। वो साढ़े बडेरे कहते सन, घर दे जमे आते ना दंद नहीं की देखी ने, उन्होंने साल ही गिने होते हैं। पता होता है कि 2 साल का हुआ है कि इसका पता होता है। तो वो बच्चा साथ रहता था, तो वो 30, 32, 34 साल उसी मोहल्ले में रहा। तो एक दिन हजरत राबिया ने देखा कि उसने पट्टी बांधी है सर पे, बाहर निकला है। तो आप फरमाने लगी, पुत्र क्या हुआ? कहने लगा, अम्मा जी सर में दर्द है। कहने लगी, बड़ी जिंदगी होगी, मैं तुम्हें देखती हूँ। कहने लगा, जी पहली दफ़ा हुआ है। अम्मा जी कहने लगी, बाहर निकलने से पहले ज़रा पट्टी खोल लेनी थी।
کہنے لگا کیوں؟ فرمانے لگی 34 سال تجھے شفا دی ہے، تم نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج پہلے دل درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے سارے محلے کو بتا رہا ہے کہ سر میں درد ہے۔ وہ سارے محلے کو بتا رہا ہے تو سر میں درد ہے۔ وہ رب جس حال میں رکھے نا سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ کبھی کبھی بندہ اطمینان بھی تو کرے نا رب کی عطا پہ رضا پہ، تو محبوب پیار کرتے، محبت کرتے، اب غلام کو اعزاز دیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نے کہا نا میں تو پہچان گیا، تو حضور نے بازو تھام کے بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ تو عرض کرنے لگے رو کے یا رسول اللہ نہ پڑھنا لکھنا آتا ہے نہ شکل صورت ہے، کون مجھے خریدے گا؟ تو حضور فرمانے لگے جسے میں بیچوں نا اس کی بڑی قیمت ہوا تھا، اس کی بڑی نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ کچھ تھوڑا سا نا مثلاً چونکہ پریشانی ملک میں زیادہ ہے، آزمائش زیادہ ہے، تو تھوڑا زیادہ مسکرائیں۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ نا ہمیں سکھ دیں، تھوڑا سا نا سکھ دینا بھی سیکھیں۔ نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا سونا کم کر دیں، تھوڑا سا اے سی میں ٹائم تھوڑا گھٹا دیں، تھوڑا کم کر دیں۔ یہ جو بیماری ہے نا کہ مجھے تنگ کوئی نہ کرے، میری نیند ہے، میرا آرام ہے، ہوٹلوں کی روٹیاں تھوڑی کم کر لیں، تھوڑی طبیعت سادہ کر لیں، تھوڑا واپس لوٹیں اپنی اصل کی۔ ویسے بھی ہوٹل پہ زیادہ جائیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، اور اگر گھر کا کھانا زیادہ کھائیں تو پھر بندے کی طبیعت بھی، میں نے پھر کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا، میں پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں۔ آپ گھورتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آپ کہیں گے شیخ صاحب کو کہ آئندہ نہ دعوت دینا، یہ کیا باتیں کر گیا ساری جاتے جاتے۔ آپ غور تھوڑا سا نا جی، تھوڑے سے خرچے۔ میں دیکھتا ہوں، میری خواہش تھی کہ ملک میں یونیورسٹیاں بڑھتی، ادارے بڑھتے، مدارس بڑھتے، مساجد بڑھتی، لیکن یہاں تو ہوٹل بڑھتے ہیں روز بروز۔ یہاں تو مین روڈوں کے اوپر بڑے بڑے بورڈ ہیں، فلانا برانڈ آ گیا، فلانا برانڈ آ گیا۔ روٹی تو اماں پکاتی ہے، سب سے سونی وہی ہوتی ہے، وہ سب سے۔ میں ایک بڑی اہم جگہ پہ کیا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کچھ زیادہ ہی مہنگے ہوٹل میں ٹھہرا دیا، کھانا بھی بڑا وی آئی پی کھلایا۔ میں واپس لوٹ رہا تھا ایئرپورٹ پہ، تو مجھے کہنے لگے کیسا رہا ہمارا ٹور؟ بھائی میں بڑی محبت کی تھی، میں نے کہا کہ بڑا اچھا رہا۔ کہنے لگے ویسے آپ بتائیں تو صحیح آپ کو پسند کیا ہے کھانے میں بتایا ہی نہیں اتنے دنوں میں، جاتی دفعہ ہی بتا دیں، کچھ تو بات کریں۔ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں پسند، وہی پسند تھا جب اماں صبح صبح روٹیاں پکاتی تھی چولہے پہ بیٹھ کے، اور کہا جی پتر اٹھ کے نہیں آیا جاتا، پیڑھی میرے کول ہی کر لیا۔ اور کئی دفعہ وہ سالن دے کے کہتی تھی اے ہی ملنا ہی ہے دوبارہ، تو نا دل کرتا تھا مانگنے کو، یعنی مانگنے کو دل کرتا تھا، 2-3 دفعہ مانگیں گے من ناراض ہو۔ آپ یقین کریں ماں روٹیاں پکا رہی ہو تو وقت کا بادشاہ بھی فقیر بننا پسند کرتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے، اس میں لطف آتا ہے۔ اور جب اماں کہتی ہے نا کھا بھی آئیے نا کئی یاری باروں، اماں کو بتائیں نا وہ کی کھانا ہے، بچہ کئی دفعہ کھا آتا ہے تو ماں پوچھتی کی کھانا ہے، میں نے کی پکا ہے تسی آلو گوبھی، میں نہیں کھانی، حالانکہ کھایا ہے برگر بار سے۔ اماں اس کی ابا کریم سے میری دفعہ کہتا چپ کر سو جا، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا۔ تو وہ پاس سے کہتی ہے اماں کریم سے کہتی ہے نہیں پتر تو بتا نا، انڈا نہ بنا دوں تجھے، اگر تو کہے تو تیری مرضی کا سینڈوچ نہ تیار کر۔ اس نے کہا تھا عشق ایک بھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ یہ جو محبت ہے یہ اپنا ایک مخصوص لہجہ رکھتی ہے، انداز رکھتی ہے۔ بات زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں۔ اگر محبت طبیعت میں پھیل جائے تو پیسے نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں نا کوئی بھی موضوع موقع آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں، کوئی بھی موقع آئے اس پہ شرارت کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو واپس لائیں، پیار، محبت، خلوص۔ ایک ہاتھ میں حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا تھا، اللہ کرے آپ غور کریں میں نے کیا کہہ دیا، یعنی یہ حضور کا دست مبارک ہے جسے رب کہتا ہے معبود تیرے نہیں یہ تو میرے ہاتھ ہیں۔ کیا مطلب کہ ان میں طاقت خدائی ہے، ان میں خدائی طاقت ہے۔
ایک ہاتھ میں حضرت صدیق کا ہاتھ، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ. حضور باہر آ رہے ہیں مسجد سے، سامنے سے صحابی نے دیکھا، کہا کیا بات ہے، یہ انداز نرالا ہے نا، کیا بات ہے کیا بات ہے. حضور فرمانے لگے کہ دنیا میں کیا بات کر رہا ہے، میں تو جنت میں بھی اسی طرح ہی داخل ہوں گا، ان کو اسی طرح جنت میں داخل ہونا ہے ہم نے. عزیز دوستو، یہ حضور نے کیا سکھایا؟ یہ اپنے غلاموں کی محبت سکھائی. اور آپ کبھی دیکھیں تو ایک ایک بندے کی حضور نے عظمت بیان کی. ایک تو خلفائے راشدین ہے نا، حسنین کریمین ہے ہمارے سامنے، باقی بھی صحابہ، کیونکہ ہم نے آپ کو بتائی 4-5 لوگوں کا تعارف ہے، آپ کی غلطی نہیں، منبر سے تعارف ہی 5-7 لوگوں کا ہوا ہے، ورنہ یہاں حضرت ابو ذر غفاری بھی ہے. میرے محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے سچا بندہ کوئی نہیں. اور حضور فرمانے لگے یہ جو مقداد ہیں، یہ جو سلمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ جنت میں داخل ہو. جنت مشتاق ہے ان لوگوں کی جنت. حضور نے تو ایک ایک بندے کی، ہمارے ہاں مزاج نہیں فضیلتیں بیان کرنے کا، طبیعت ہے. ہمیں بتایا گیا کہ نقص کیسے نکالنے ہیں. 4 لوگ رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ٹاک شو ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے نقص بیان کرنے کی، ان سب کی ڈیوٹی ہے. اور جتنی لڑائی زیادہ ہو پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے، انتشار زیادہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے قوم کو پوری طرح تقسیم کر دیا گیا. اور اس وقت جو یلغار ہے ملک پر، وہ سیاسی فرقہ واریت ہے، اپنے مخالف پر جو الزام لگانا لگا دو. اس طرح مہذب قومیں نہیں کرتے. حضور تو محبت کرتے، نبی پاک تو پیار کرتے. حضرت عمر فاروق کی کتنی عظمت ہے. محبوب نے فرمایا جہاں سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے. اور میرے حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. اتنی خوبیوں والا بندہ. لیکن حضور نے فرمایا عمر اگر تم سے اویس کرنی ملے نا، حضرت عمر قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن فرمایا عمر اگر اویس کرنی ملے تو ان سے اپنے لیے دعا کرا لے. کتنا کوئی احساس بٹھایا حضرت اویس کرنے. حضرت اویس بن عامر حضرت عمر سے ملے اور کہتے ہیں مجھے حضور نے نا، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، کہتے ہیں حضور نے نشانیاں بتائیں. فرمایا ان کے اوپر برس کے نشان ہوں گے، وہ زخم ٹھیک ہو گئے، نشان باقی رہ گئے، دبلا پتلا آدمی ہوگا، اویس بن عامر نام ہوگا. حضور نے فرمایا یہ لہجہ ہوگا، نشانیاں بتائیں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے وہ ملے، سبحان اللہ. میں نے ان سے کہا میرے لیے دعا کرو. کہنے لگے عمر آپ کی تو اپنی بڑی شان ہے. سبحان اللہ. اور میں نے کہا ویس وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مدینے والے نے مجھے کہا. حضور شان دیکھو نا یار، مسلمان ہے، نہ مفتی ہے، نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ سب کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا داڑھی ہونا سفید ہے مسلمان، سبحان اللہ. اور سفید داڑھی لے کے قبر میں چلا جائے تو اس کو عزت دی حضور نے. فرمایا رب فرشتوں سے کہتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا ہے. محبوب کی سنت ہوگی، ہر بندے کو حضور عزت دے رہے، ہر شخص کو، تاکہ معاشرے میں محبت پھیل جائے، پیار پھیل جائے، لہجوں میں پیار آ جائے. ہم نہ تلخ ہو گئے ہیں، ہمیں تلخ کر دیا گیا ہے، ہماری طبیعتوں میں سختی ہے. ہم اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، اس طرح سے ماحول بنا دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک بندہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے وہ ٹھیک ہے، تیسرا کوئی ٹھیک ہے. تو لوگوں سے پیار کریں، لہجوں میں پیار لائیں. پھر بات آئی حضور کی اولاد پاک. دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی مصروف ترین حیات مبارکہ ہے. لمحہ لمحہ مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. مصروف زندگی ہے نبی پاک کی، مصروف، لیکن اپنے نواسوں سے حضور کا پیار. اور کس طرح کا پیار؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا حضور نے حضرت حسن اور حسین کو جو سینے سے لگایا، سینے سے.
اور محبوب سینے سے لگا کے کہتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مالک جو قیامت تک میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کرے۔ حضور پیار کرتے، ہمیں ان کا پیار۔ ہمارے ہاں رسمی سی محفلیں، میں نے کہا تھا دوستوں سے میلاد شریف پہ، اور میں نے کہا میلاد کے نام کی محفل ہے اور اس کے لنگر کو تو لنگر شریف کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں شفا بھی اور ہے بھی، لیکن عجیب بات ہے نا، میلاد کے لنگر میں شفا ہے تو وہ جو شاپر میں چاول غریب کو ملے ہیں وہ شفا والے پیر صاحب کی الگ سے نہیں گزرتے تھے، ان کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم بنائے، نعت کا نہیں کھا سکتا وہ خطیب صاحب نہیں کھا سکتے، ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ اگر شفا ہے تو۔ اور پھر میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کروں گا غریبوں کو تو روٹین میں بھی اعزاز نہیں ملتا، چلو محرم شریف میں محفل ہو، چلو میلاد کی محفل ہو، زیادہ بوٹیاں ڈال کے چاول پکے ہوں، غریبوں کو بٹھا لیا جائے تو وہ بچے بیچارے غریب کے جو سارا سال گوشت کے لیے لڑتے ہیں، وہ جب راج راج کے روٹی کھائیں چاول کے ساتھ اور وہ سارے بچے لے آئے کہ چلو کھانا ملے گا، ہو سکتا ہے نا وہ اس دن اپنے والد سے پوچھیں کہ باجی آج کی گل ہے، آج بڑا گوشت پہ لبدا ہے، اور پھر وہ ان کو زیادہ سلیقہ بھی نہیں رہ جاتا، جب بھوک زیادہ ستائے تو سلیقے نہیں زیادہ یاد رہتے، وہ کئی دفعہ اس طرح کھاتے ہیں کہ بعض لوگ ہنستے بھی، ابا جی آج کی ہے اتنا گوشت، ہو سکتا ہے وہ غریب باپ روئی پڑے کہ پتر تو راج راج کھا آج حضور دا میلاد شریف، پھر میلاد میں روحانیت اور طرح کی پیدا ہوگی۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا کسی کے بیٹے کا ولیمہ ہو تو وہ شاپروں میں چاول چھت سے پھینکتا ہو، میں نے نہیں دیکھا کسی نے اپنے گھر میں دعوت کی اور چھت سے چاول پھینکتا ہو۔ تم تو اسے امام حسین کے نام کا لنگر کہہ رہے ہو، داتا صاحب کے نام کا لنگر کہہ رہے ہو، تم نے تو اسے منسوخ کیا حضور کے میلاد کے ساتھ چھتوں سے پھینک رہے ہو، یہ کیا انداز ہے؟ کچھ تھوڑی سی میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے، بڑی پہ ابا جی چاول لائے تو بڑے پیارے تھے، ایک دفعہ پکے تو اماں کہنے لگی اس دفعہ چاول بڑے عمدہ لائے گا، دوسری دفعہ پکے تو چاول اور پکائے والدہ نے، تو والد صاحب فرمان لگے چاول کتنے نہیں جڑے ادھر پکائے سن، تو میری اماں جی کہنے لگی وہ چاول بڑے پیارے تھے میں نے سنبھال دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کے نام کی دیکھ اچھی چیز ہے، اللہ کے راستے میں دینی ہے نا تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پیاری چیز خرچ کر اپنے انداز میں محبت پیدا کریں۔ دیکھو اچھے گمان سے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کریں، کبھی کو تلخی کر بھی جائیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے بیچارہ ٹینشن میں ہو، اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو بیماری زیادہ پھیل رہی ہے وہ ڈپریشن کی بیماری ہے، ٹینشن کی بیماری، یہ بڑا کب پھیلتی ہے جب لوگ موبائل کو وقت دیتے ہیں اپنوں کو وقت نہیں دیتے، جب زندگی مشینی ہو جائے نا، مشینی لائف مشینی ہو جائے پھر نفسیات کے مسائل پڑتے ہیں، جب لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح کی جگہ موبائل آ جائے اور مصلی نہ رہے اور دعا کا رشتہ نہ رہے اور عبادت کا تعلق نہ رہے پھر انسان پر اعصابی دباؤ پڑ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے مصلی کی طرف، درود شریف کی طرف، عبادت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ آخری بات کرتا ہوں، آج اس موسم میں آپ کی خدمت میں کچھ غربا ہمارے پاس لوگ خانقاہی آدمی سمجھ کے، کوئی اچھا آدمی سمجھ کے بعضوں کا دعا کی نیت سے آتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں، یہ مشکل ہے، لیکن کئی دفعہ ان کی تکلیفیں سن کے نا کلیجہ پھٹتا ہے، یار کوئی ایسا سبب ہو کہ کچھ سلسلہ ان لوگوں کا بن جائے۔ میں عرض کروں گا ان لوگوں سے جو تھوڑی سی اللہ نے گنجائش دی ہے وہ اپنے ارد گرد تھوڑا سا خیال کریں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں خود سے کریں، خود سے توجہ دیں عزت نفس کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ کسی کے مال میں سے غریب کا حصہ رکھتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ رب اسے اور نوازنا چاہتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی طبیعت کے مطابق کریں، لیکن نہ اشک شوئی کی ضرورت ہے، لوگوں کو حاجت ہے، کوئی ان کا مسیحا بنا، کچھ تھوڑی تھوڑی۔ دیکھو جو بچہ 6000 والی فیس دے کے اسکول میں پڑھتا ہے اس کا بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن جو بس کے پیچھے گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بھاگتا ہے وہ بھی کوئی کند ذہن نہیں ہوتا۔
لیکن اس کے ابا کے پاس نا داخلے کے پیسے تو نہیں ہوتے. تھوڑی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے، ہم نظر کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہمارے سبب سے رحمت والا معاملہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والوں کی اس کوشش کو قبول کر